یہ پروگرام یہاں پہ منعقد کیا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں اولڈ بوائز بھی ہیں اینڈ علی گڑھ سے فارغ بہت ساری خواتین بھی یہاں موجود ہیں۔ یہ دیکھ کر بےحد مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ سر سید احمد خان کے بارے میں جتنی باتیں کہی جائیں اتنی کم ہیں۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کن حالات میں سر سید احمد خان نے خواب دیکھا اور کس طرح اس خواب کو ایک انجام تک پہنچایا۔ یہ کام کرنے کے لیے جس طرح کی بصیرت، جس طرح کے ویژن، جس طرح کی محنت کی ضرورت ہوتی ہے وہ بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اس زمانے کے حالات کے بارے میں اگر ہم سوچیں تو کیا زمانہ تھا وہ 1857 کا بدر کے بعد میں مسلمانوں کی حالت ہندوستان میں بہت خراب تھی۔ انگریز حکمران مسلمانوں کو ایک شک کی نظر سے دیکھتے تھے اور مسلمانوں کے جتنے سماجی، اقتصادی اور تعلیمی مسئلے تھے اس کے بارے میں سرکار کی طرف سے کوئی توجہ نہیں تھی۔ تو یہ ایک ایسا مشکل موقع تھا کہ جس میں ملت اس وقت مطلب ایک طرح کے بحران سے گزر رہی تھی اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، قیادت کی کمی تھی، اور دوسرا ایک بڑا اس وقت کا ماحول تھا اس طرح کا کہ کمیونٹی قدامت پسندی کی طرف راغب تھی۔ ایک حکمران قوم کے طور پر کمیونٹی اپنی قدروں کو، اپنی ٹریڈیشنز کو، اپنے کسٹمز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بہت کنزرویٹو ماحول تھا۔ اس موقع پر سر سید نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ مسلمانوں کو جدید تعلیم کی ضرورت ہے، اور یہی وہ جذبہ تھا جس کا ذکر بار بار آج کے پروگرام میں آیا ہے کہ کس طرح سے جا کے انہوں نے یو کے کی آکسفورڈ یونیورسٹی کو دیکھا اور اسی طرز پر ہندوستان میں یونیورسٹی قائم کرنے کا ایک خواب دیکھا۔ اس زمانے میں ایجوکیشنل لینڈسکیپ جو تھا ہندوستان کا، وہاں پہ کچھ نہیں تھا۔ انگریزوں نے 4 یونیورسٹیز قائم کی تھی، یونیورسٹی آف دہلی، یونیورسٹی آف ممبئی، یونیورسٹی آف کلکتہ اینڈ یونیورسٹی آف مدراس۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ بھائی ایک دوسری کمیونٹی کی طرف سے بھی ڈیمانڈ آئی اور اس میں DHU کا قیام عمل میں آیا، اور اس کے بعد میں اپنا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا، اور اس کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں لوگ اس سرچشمہ تعلیم سے فیض یاب ہوئے ہیں۔ کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ لگ بھگ 20,000 لوگ علی گڑھ سے فارغ ہیں جو دنیا کے بہت سارے ممالک میں کام کرتے ہیں اور بہت اچھے پوزیشنز میں لوگ ہیں۔ یہاں بھی مجھے دیکھ کر یہ خوشی ہوئی کہ ایسوسیشن کے پاس ہی مطلب 330 لوگوں کا ممبرشپ ہے۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ سارے علی ایریئنز اس میں شامل ہو گئے ہیں یا ابھی کچھ بچے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ بچے ہوئے ہوں گے، کیونکہ میرا اندازہ ہے کہ بہت سارے لوگ امروہہ سے نکل جاتے ہیں پڑھائی کرنے کے بعد میں دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں شامل نہ ہوں، لیکن یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی ایک مطلب ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہمارے لیے موجود تھی اور اس سے ہم سب لوگ تعلیم یافتہ ہوئے ہیں۔ سر سید ڈے منانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے محسن کو یاد کریں، ایک ڈنر کریں اور اس کے بعد میں پھر اگلے سر سید ڈے کا انتظار کریں۔ پوری دنیا میں سینکڑوں جگہ ایسی ہے جہاں پہ سر سید ڈے منایا جاتا ہے اور لوگ اس میں کافی پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق کئی کروڑ روپے صرف سر سید ڈے منانے میں خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی ابھی بھی قائم ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو لوگ سر سید کے گہوارہ تعلیم سے فارغ ہیں اور تعلیم حاصل کر چکے ہیں، انہیں اس بات کا شعور ہے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ لوگ اس جذبے کو آگے بڑھائیں اور محنت کرنے کے لیے اگر تیار ہوں تو ہم ضرور اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ آج کے اس پروگرام میں جناب رضوی صاحب نے ایک خاکہ پیش کیا، 10 کروڑ روپے کا پروجیکٹ انہوں نے بتایا۔ میرے خیال میں یہ کیا جا سکتا ہے اور جس طرح سے انہوں نے اس کو دنوں میں اور ہفتوں میں ٹرانسلیٹ کر کے بتایا، اس سے یہ کوئی بہت بڑا ٹاسک نہیں لگتا ہے، مطلب اٹس ناٹ اے بگ پروجیکٹ۔ ضرورت ایکچولی اس بات کی ہے کہ تعلیم کے ادارے تو ہم کھڑے کر دیتے ہیں، لیکن اس میں کوالٹی ایجوکیشن ہم لوگ نہیں دے پاتے۔ تو کوئی بھی ادارہ ہم کھڑا کریں، اس میں کوالٹی کو ہم کیسے کنٹرول کریں گے، اس کے بارے میں سوچنے کی بہت ضرورت ہے۔ کوئی بھی اسکول ہو یا کالج ہو، وہ صرف بلڈنگ کا نام نہیں ہے۔ آپ کو ضرورت ہے بہت اچھی فیکلٹی کی یا ٹیچرس کی، اور ٹیچرس کا بھی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈگری ہے تو آپ بہت اچھے ٹیچر ہو گئے۔ ٹیچر جو ہے ڈگری سے نہیں بنتا، ٹیچر جو ہے اپنے کمٹمنٹ سے بنتا ہے، اپنے جذبے سے بنتا ہے۔ تو اس طرح کے کمیٹڈ ٹیچرس آپ کو چاہیے۔ آپ کو اسکول لیڈرشپ چاہیے۔ اسکول لیڈرشپ کا مطلب ہے آپ کو پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر چاہیے، اور وہ ہیڈ ماسٹر ایسا ہو جو لیڈرشپ پرووائڈ کر سکے، مطلب ایک کمٹمنٹ کے ساتھ میں سنگل مائنڈیڈلی رات دن لگا کے اس ادارے کو چلائیں۔ ایسے لوگ بہت مشکل سے ملتے ہیں، لیکن ملتے ہیں۔ تو ہم اگر اس پروجیکٹ کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں تو میری سمجھ سے اس طرح کے لوگوں کو ہمیں جمع کرنا چاہیے، اور ایک دم نان کمرشل بیسس پہ اگر ہم کوئی ادارہ کھڑا کر دیں تو یہ ضرور ایک مشعل راہ بنے گا۔ اور انہوں نے ایک ایگزامپل دیا کہ ہندوستان میں 800 ضلع ہیں، تو ہر ضلع میں ہم ایک اسکول بنا سکتے ہیں۔ تو ضرور یہ کام ہو سکتا ہے، اگر ہر ضلع میں نہیں تو کم سے کم 300-400 ضلع جہاں پہ ہم لوگوں کی تعداد بھی ہے وہاں پہ یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اور تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی ملک کو، کسی بھی قوم کو آگے بڑھاتی ہے۔ تو جسے کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ان ہیومن ریسورسز، آپ ہیومن کیپٹل تیار کر رہے ہیں۔ دنیا بھر کی انڈسٹری بھی آپ لگا لیجیے اور بہت سارے ترقیاتی پروجیکٹ بھی لگا لیجیے، لیکن اگر آپ نے ہیومن ریسورسز میں اگر آپ نے انویسٹ نہیں کیا تو آپ کا ملک، آپ کا دیش، آپ کے لوگ آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو اس چیز کو بہت دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے۔
میری یہ سوچ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی بھی قدم اٹھایا جائے، کوئی بھی پہل کی جائے، تو میری طرف سے بھی جتنی مدد کی جا سکتی ہے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ جس کسی روپ میں ضرورت ہوگی ہم آگے آئیں گے، اور اگر یہ ادارہ امروہہ میں بن جاتا ہے تو یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہوگی، اور صحیح معنوں میں ہم لوگوں کی مدد کر سکیں گے، اور سر سید کا جو خواب ہے اس کو ہم پورا کر سکیں گے۔ تو میری نیک خواہشات آپ سب لوگوں کے ساتھ میں ہیں، اور آگے جس طرح سے بھی ضرورت پڑے گی صلاح مشورے کی، کوئی سپورٹ ان ریسورسز اور سپورٹ ان اینی ادر وے، آئی ایم اویلیبل اینڈ آئی ویلکم۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں ایسوسیشن کو ایک بار پھر تہہ دل سے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی، آپ لوگوں سے بات کرنے کا موقع دیا۔ بہت ساری باتیں ہیں کرنے کے لیے، لیکن وقت بھی کم ہے اور رات بھی زیادہ ہو گئی ہے، تو میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔